دیکھیں، ابھی آپ نے ایک گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے اصول سکھائے ہیں۔ بالکل۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ان کے پاس ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کر کہا ہے سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے تم کو سکھا دیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر کہا جی ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی کے سارے اصول ہم کو سکھا دیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے آئیڈیل، ماڈل، ایگزامپل اور نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے ہر چیز میں ایگزامپل، نمونہ، ماڈل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کی تعلیم دے دے اسے لے لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر زاویے کے اوپر ہمیں تربیت دی ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے اٹھنا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، سارے معاملات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دین ہم کو سکھا کر گئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر وہ کہ جس نے خود سے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل یا رسول اللہ من یابا، صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے صحابہ جس نے میری سنت کے اوپر عمل کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے میری بات سے روگردانی کی بس یہی وہ بدنصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو کے اوپر ہم بات کریں تو مختلف ہیں اور ہر پہلو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور حسین محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو دعوت کا آغاز کیا وہ سب سے پہلے، چونکہ اس وقت جو معاشرہ تھا وہ 10 خداؤں کے آگے جھکنے والا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلی دعوت دی وہ ہے دعوت توحید، کہ لوگوں ایک اللہ کو پہچان لو، وہی اللہ تمہاری مشکلات دور کرے گا، وہی اللہ تمہاری بگڑیوں کو بنائے گا، کیونکہ وہ 10 معبودان باطل کے آگے پرستش کرتے تھے کہ جناب یہ خوشی دینے والا ہے، یہ بچے دینے والا ہے، یہ ہے۔ نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے ہو جاؤ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے تملک العرب والعجم، اللہ تم کو پوری دنیا پر مالک بنا دے گا، پوری دنیا پر تمہیں غالب کر دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے مختلف پہلو ہیں جن کے اوپر ہم